اپوزیشن نے بڑا اہم سیاسی فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر اپوزیشن اراکین سے دستخط کروا لیے گئے ہیں۔ 100 سے زائد اپوزیشن اراکین نے دستخط کیے ہیں۔ اسپیکر اسد کیسر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی وقت جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو گئی تو وہ قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ اسپیکر مسلسل ان کے اراکین کو بھی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں۔ اسپیکر کے اس اقدام کے خلاف عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، وہ جانبدار ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مؤثر بنانے کے لیے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن سے ہونے والی ملاقاتوں سے پی ڈی ایم کو اعتماد ملیں گے۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شاکر عباسی سے۔ شاکر، کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک اس میں اعتماد ہے وہ بسمی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور پی ڈی ایم کا اہم ترین سربراہ اجلاسی تناظر میں کل طلب کیا۔ ذرائع کنفرم کریں کہ اجلاس اسمبلی قانون کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اس کی صدارت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتیں ان کے سربراہان شامل ہوں گے اور تحریک عدم اعتماد سے متعلق پی ڈی ایم کی اپنی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن سے ہونے والی جو ان کی ملاقاتیں ہیں اس سے پی ڈی ایم کو آگاہ کریں گے اور اجلاس میں جو پی ڈی ایم کی حکومت مخالف حتمی عملی ہے اسے ترتیب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ شاکر آپ کا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے، اس میں کم از کم اتفاقی رائے پر نظام استوار ہونا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے۔ لڑنا مشکل نہیں، بعد میں صلح کرنا مشکل ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما علیم خان کی لندن سے واپسی کے بعد حکومتی اپوزیشن اور ترین گروپ کے رابطے ہیں۔ علیم خان آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے۔ وہ آج موجودہ سیاسی صورتحال اور دورہ لندن پر اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیں گے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما علیم خان کی لندن سے واپسی کے بعد حکومتی اپوزیشن اور ترین گروپ سے رابطے ہوں گے۔ علیم خان آج لاہور میں مصروف دن گزاریں گے۔ وہ آج موجودہ سیاسی صورتحال اور دورہ لندن پر اپنے دوستوں کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی اظہر عباس چانڈیا اور مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ اراکین اسمبلی نے عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے۔ ملاقات کرنے والوں میں اشرف خان رند، سردار منصور احمد خان، میاں علمدار عباس قریشی اور نیاز حسین خان کے ساتھ اون حمید بھی شامل تھے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا کہنا ہے کہ ماضی میں پنجاب میں ترقی کے نام پر سیاسی تھیٹر لگایا گیا۔ ماضی میں عوام کے پیسے کو آگ لگائی گئی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا سیاحت کے فروغ پر فوکس ہے۔ ماضی میں سیاحت کو فروغ نہ دیا جا سکا۔ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں گورننس کا ترقی کے نام پہ سب سے بڑا تھیٹر لگایا گیا۔ پنجاب میں یہ کہا گیا کہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں، پنجاب سپیڈ کی بات ہوئی، لیکن جب ہم نے آگے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ پنجاب سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام ٹھیکے جو تھے وہ ڈبل قیمتوں پہ دیے جاتے تھے اور ایک نئی وائبرنس اور کلر جو ہے ان مقامات کے اندر ایڈ ہوگا اور انشاءاللہ یہ سیاحت کا جو سفر ہے اس کو جاری اور ساری رکھیں گے اور وزیر اعظم کا مشن اور وزیر اعلیٰ کا جو مشن ہے اس کو انشاءاللہ اس ٹیم کے ساتھ مزید آگے لے کے جائیں گے اور کئی منزلیں
मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और अरकान कौमी असेंबली शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने की यकीन दहानी पर गौर करेगी। मुस्लिम लीग काफ के इजलास में अपोजिशन जमातों से राबितों से आगाह किया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ का अहम इजलास कल तलब किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और अरकान कौमी असेंबली शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने की यकीन दहानी पर गौर करेगी। तहरीक अदम एतमाद हुकूमत की हिकमत अमली की तैयारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती सियासी कमेटी के अहम अरकान को बनी गाला बुला लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म अपने अरकान असेंबली को पार्टी गाइडलाइन से भी आगाह करेंगे। इमरान खान 2-3 अरकान कौमी असेंबली से मुलाकातें करेंगे। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर। जैसे तहरीक एतमाद पर जहाँ अपोजिशन सरगर्म है, वहाँ हुकूमत की अपनी असेंबली की तैयारी में मसरूफ है। वज़ीर आज़म ने वीकेंड है वो बनी गाला में गुजारेंगे और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने हुकूमती सियासी कमेटी के अहम अरकान को जो है बनी गाला बुला लिया और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे उनसे। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 दिन अरकान कौमी असेंबली से मुलाकातें करेंगे और खास करके उन अरकान की बना ली गई है जिनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि सकता है कि वो अपोजिशन से जाना मिले तो वज़ीर आज़म का फोकस उन पर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अरकान कौमी असेंबली से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात भी करेंगे और अपने अरकान को पार्टी गाइडलाइन से आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने FIA के शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए भी तलब किया है। FIA 3 रोज में बैंक मुलाजमीन के बयानात की नकूल अदालती स्टाफ को जमा कराएगा। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने और चलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दूसरा चालान भी जमा करवा दिया गया। दूसरा चालान स्पेशल प्रोसिक्यूटर हाफिज असगर की मंजूरी के बाद जमा करवाया गया। 80 मुलजिमान और 9 नाबालिग मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा को कत्ल करने और जलाने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दूसरा चालान भी जमा करवा दिया गया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नईम मलिक से। नईम बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसाज दहशतगर्दी की अदालत में दूसरा चालान जमा करवा दिया गया। दूसरा चालान स्पेशल प्रोसिक्यूटर हाफिज असगर की मंजूरी के बाद ये जमा करवाया गया। दूसरा चालान जो कि 9 नाबालिग मुलजमान का वो पेश किया गया है, जबकि अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम मुलजमान का ट्रायल भी दीगर मुलजमान से अलग होगा। हाफिज असगर अली ने कहा कि नाबालिग मुलजमान को कानून के तहत सजाए मौत नहीं हो सकती। 80 मुलजमान और 9 नाबालिग मुलजमान पर आज फर्द जुर्म आयद जो कि किए जाने का भी इम्कान है। इंसाज दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज नताशा नसीम आज कोर्ट लखपत में आज इस केस की समाअत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। क्रिकेट के जरिए लड़कियों को बाइख्तियार बनाने का मिशन ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरीना होटल्स के ताउन से इस्लामाबाद में 6ठे गर्ल्स क्रिकेट कप की मेज़बानी की। इस्लामाबाद के 4 स्कूल्स की बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात बताएंगी इस्लामाबाद से आयशा शुएब। खेलो, जीतो और आगे बढ़ो। वफाकी दारुल-हुकूमत के 4 स्कूलों की खवातीन क्रिकेट में पेश। ऑस्ट्रेलिया के चार्ज डी अफेयर्स ब्राइस हेचसन ने लड़कियों के सालाना गर्ल्स क्रिकेट कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेरीना होटल्स की मुसलसल हमायत को सराहा। So important to see women and girls given the opportunity to feel empowered, to have an opportunity to conduct themselves equally. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खवातीन क्रिकेट की सरबराह तानिया मलिक ने कहा कि लड़कियों के लिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम करना एक एजाज की बात है। This event is one year, but in once a year. But if we can make a pathway in which these girls can get the opportunity to
come and train in academies and be a part of the PCB women cricket teams and future, it would be great. کرکٹ میچ میں حصہ لینے والی بچیاں بھی پی سی بی کے اس اقدام پر بہت خوش دکھائی دیں. بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں بھی کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا. مجھے یہ سب دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ لیڈیز بھی جینٹس سے کم نہیں ہیں. ہمیں یہاں کے بہت انجوائے کیا اور ہمیں بہت مزہ آیا یہاں کھیل کے. ہمیں بہت اچھا لگا. گرلز کپ اسلام آباد میں 4 اسکولوں کی ٹیمیں شامل تھی. مستقبل میں بھی گرلز کپ کو مزید وسیع کیا جائے گا. کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ عائشہ شعیب، نیو نیوز، اسلام آباد. لاہور میں سپیریئر یونیورسٹی کے 5ویں کانووکیشن کا انعقاد ہوا. 2200 سے زائد طلبہ و طالبات میں ڈگریاں جبکہ 350 سے زائد طلبہ و طالبات میں گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے. سپیریئر یونیورسٹی کا سالانہ 5واں کانووکیشن چانسلر سپیریئر یونیورسٹی اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی آمد. چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی خصوصی شرکت. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اپنے خطاب میں کہا گزشتہ چند سالوں میں تعلیم اور تحقیق کے میدان میں سپیریئر یونیورسٹی کی ناقابل فراموش خدمات قابل ستائش ہیں. چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے سپیریئر کے طلباء کی کامیابی پر فخریہ جذبات کا اظہار کیا. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پاکستان کے لیے ادا کی. مختلف لوگ مختلف محاذوں پر ہوتے ہیں, کوئی سرحدوں پر ہوتے ہیں, کوئی انٹرنل ملک کے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو یونیورسٹی ہیں یہ ملک کے فیوچر کو شیپ اپ کر رہی ہوتی ہیں. ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے کہا ان کا عزم ہے کہ وہ سپیریئر کو کبھی بھی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں بننے دیں گی. یونیورسٹی کو لے کے ہمارا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ بے روزگار یوتھ نہ ہو. ہماری یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہو جو ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرے. یونیورسٹیز کا رول صرف اور صرف نالج ڈسیمینیٹ کرنا نہیں ہے. یونیورسٹیز کا رول جو ہے وہ نالج کریشن ہے اور ویلیو کریشن ہے. سپیریئر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والے مختلف ڈسپلن کے 2200 سے زائد طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں جبکہ 350 سے زائد طلباء کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالوہاب شاہد، نیو نیوز، لاہور. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں اسٹار قرار دے دیا ہے. گورنر پنجاب نے سپیریئر یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب کے دوران کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ڈاکٹر صاحبہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے تجویز کردہ تعلیمی منشور کو جامعات میں رائج کرنے کی سفارش کی ہے. So today is a day of joy, celebration and happiness. میں پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی خدمات کو تہ دل سے سراہتا ہوں جن کی تعلیمی قابلیت کی بدولت نہ صرف اعلیٰ تعلیمی ادارے ان کی ویژن کے دلدادہ ہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ان کے تعلیمی خدمات کو اکنالج کرتے ہوئے ان کے تجویز کردہ تعلیمی منشور کو تمام جامعات میں رائج کرنے کی سفارش کی ہے. سپیریئر یونیورسٹی انڈر دی لیڈرشپ آف ڈاکٹر سمیرہ. مجھے پتا آپ تھوڑے سے ناراض ہوں گے عبدالرحمان صاحب لیکن صحیح سپر سٹار ہماری ڈاکٹر سمیرہ ہی ہیں اس یونیورسٹی. میرے بھائی ہیں عبدالرحمان صاحب. جس انوویشن آئیڈیاز کے ساتھ ڈاکٹر سمیرہ ماشاءاللہ جب میرے پاس آتا ہے کہ یونیورسٹی نے یہ فنکشن کرنا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ فنکشن وہاں پر ہوں. اسلام آباد کا موسم سہانا ہو گیا. موسم بہار کی آمد نے شہری اقتدار کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے. ساتھ ہی گرمی نے بھی دستک دے رکھی ہے. مزید جانیں گے اسلام آباد میں اپنے نمائندے ذیشان سید سے. ذیشان، کیسا ہے موسم اسلام آباد کا؟ جی بالکل، شہر اقتدار کا موسم بہت ہی زبردست اور سہانا ہو چکا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں تک شہر اقتدار کا جو موسم ہے وہ سرد اور خشک رہے گا. جو بالائی علاقے ہیں وہاں پہ -4 سے لے کے -0 تک جو درجہ حرارت ہے وہ ہے. اس کا یعنی کہ جو سردی ہے وہ ختم ہونے کی طرف اور گرمی نے اپنا دروازہ جو ہے وہ کٹکھٹانا شروع کر دیا. ساتھ ساتھ چونکہ شہر اقتدار کی خوبصورتی ویسی بھی مشہور ہے اور موسم بہار کی آمد ہو، یہاں پہ ہرے بھرے گھاس اور درختوں کے پتے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے، کھوپلے ٹہنیوں پر نکلنا شروع ہو گئے، تو یہ خوبصورتی کو 4 چاند لگ
वेलकम एक आपको बताएं कि कराची में इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। अब मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त के लिए कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी होगा। बगैर तस्दीक कराची का कोई भी दुकानदार मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदेगा। तमाम मोबाइल मार्केट्स के दुकानदार फैसले के पाबंद होंगे। पुलिस और CPLC के ताउन से कैडा ने SOPs बनाए हैं। नई SOP से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स की फरोख्त रोकने में मदद मिलेगी। नारोवाल के नवाही गांव में अमीर ज़ादे की अनोखी शादी, बारातियों ने नोट और मलबूसात की बारिश कर दी। दूल्हा के बारातियों ने 50 लाख रुपए नकद और 10 लाख रुपए के सूट निछावर कर दिए। अदील मुनीर की बारात अकालगढ़ से डुमाला गांव आई थी। अहले इलाका की बड़ी तादाद नोट और सूट जमा करने पहुंच गई। झोलियां भर भर कर नोट इकट्ठे किए गए। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।